اچھا حضرت یہ بتائیے گا، چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اب یہ بتائیے گا کہ صدقہ فطر یہ کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اور صدقہ فطر یہ کس کو دینا چاہیے، اس کا مستحق زیادہ کون ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے صدقہ فطر کے حوالے سے۔ صدقہ فطر یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان سے جانے انجانے میں گناہ سرزاد ہوتے رہتے ہیں، تاکہ اس روزے کے اندر جو کمی آ جاتی ہے تو یہ صدقہ فطر ادا جب بندہ کر دے تو اللہ پاک وہ ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اور صدقہ فطر یہ جو ہے نا ہر عاقل بالغ پر بھی ہے، اور جو بچہ عید کے دن صبح طلوع فجر سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کا بھی صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور صدقہ فطر یہ نہیں ہے کہ صرف امیروں پر ہے، صدقہ فطر غریبوں پر بھی ہے، غریب بھی اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور صدقہ فطر مستحقین میں سب سے پہلے جو ہے بندہ دیکھے اپنے قرب و جوار میں، عزیز و اقارب میں جو سب سے زیادہ غریب ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کو آپ نقدی کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا کپڑے لے کے دے دیے، راشن کی صورت میں دے دیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنے دور چلے جائیں، دوسرے کسی شہر میں ہو، دوسرے علاقے میں ہو، قریہ میں، بستی میں جو غریب ہوں، فقراء ہوں، اور اس دور کے اندر میں یہ سمجھوں گا کہ صدقہ فطر کے سب سے زیادہ مستحق جو ہیں دینی مدارس ہیں، چونکہ دینی مدارس کے اندر دور دور سے بچے آ کے طلباء کرام پڑھتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں، ان میں یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، ان میں جو ہے بیسہارا لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر یہ مدارس والے ماشاءاللہ پورا سال ان کو رہائش بھی دیتے ہیں، ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، پورا سال وہیں بچے کو رکھ کے پڑھاتے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت مکمل کرتے ہیں۔ سال کے بعد چھٹیاں ہوتی ہیں، بچے گھر جاتے ہیں۔ اس طرح کسی بچے کا حفظ کے اندر 2 سال لگ گئے، 3 سال 2.5 سال لگ گئے۔ پھر اسی طرح جب بچے آگے کتابوں میں چلے جاتے ہیں عالم کے کورس کے لیے، تو کسی کے 8 سال لگتے ہیں عالم بننے کے لیے، پھر آگے کوئی مفتی کا کورس کرتا ہے تو 10 سال بھی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس دور کے اندر صدقہ فطر اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیں۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا نہیں مل سکتا تو آپ جو ہے نا دینی مدارس سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں، آپ وہاں جمع کریں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ کا تھوڑا سا اس سے مختلف حکم ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا فرض ہے نصاب کے پورا ہونے پر، اور وہ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، یہ تو اللہ کا فرض کیا ہوا حکم ہے، اس کو تو ضرور پورا کیا جائے۔ زکوٰۃ غریب آدمی پہ نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے اس کو ادا کرنی ضروری ہے، اور وہ اپنے مال میں سے یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے دے گا، 2.5% ہے۔ تو زکوٰۃ دینا اس وقت زکوٰۃ ادا ہوگی جب آگے زکوٰۃ کا مصرف ہو، جس کے اوپر زکوٰۃ لگدی ہو، زکوٰۃ لگ رہی ہے، آپ اسی کو زکوٰۃ دیں۔ آپ اس میں بھی اسی طرح اپنے قرب و جوار میں غریبوں کو، فقراء کو، مساکینوں کو دے کے ان کو دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی بات آگی جو پہلے میں نے تفصیل کی کہ دینی مدارس کے ساتھ آپ اس کی ہیلپ بھی کریں۔ بعض ہوتے ہیں کہ مختلف قسم کی NGOs بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے نا کھانے کھلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، وہ پیک کر کے ڈبوں میں کھانے دے رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں لگتی۔ وہ پیچھے دینے والے نے تو زکوٰۃ دے دی، اب یہ جو آگے زکوٰۃ کے جس کو وکیل بنایا یہ صحیح استعمال نہیں کر رہا، اب اس کی زکوٰۃ جب ادا نہیں ہوگی تو یہ اس کا مجرم ٹھہرائے گا۔ تو اس لیے پھر اسی طرح میں آپ کو یہ بتاؤں، جیسے کہ سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، بنو ہاشم پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اسی طرح بنو عباس پہ نہیں لگتی، جیسے عباسی خاندان کے لوگ ہیں۔ زکوٰۃ کا مصرف ہونا ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ جب دے رہا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ آیا لگتی ہے یا نہیں لگتی، یہ دیکھ کے دینا چاہیے۔ اور اس دور کے اندر سب سے بہترین جگہ جو ہے نا وہ یہ دینی مدارس ہے، جہاں پہ طلباء کرام پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کی دین کی حفاظت یہ لوگ کرتے ہیں، لوگوں کے بچوں کی دین کی ابیاری یہ لوگ کرتے ہیں۔ قریہ بستی بستی میں جا کے ماشاءاللہ دیکھیں، ابھی رمضان مبارک گزر رہا ہے، چند دن باقی ہیں، تو ہر جگہ قرآن مجید کی صدائیں آ رہی ہیں، حفاظ کرام ہیں، مدارس کے اندر وہ تیار کیا جاتا ہے، پھر وہ قرآن مجید سناتے ہیں۔ تو تراویح کے اندر سنا رہے ہیں، کوئی 20 روزہ، کوئی 25 روزہ، کوئی 21 روزہ، مختلف علاقوں میں۔ تو اس لیے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا زیادہ تعاون کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔